صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی 273 نمبر کی آیت ہے جو آج تراویح میں پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین اور حقدار کو بیان کیا، ساتھ میں ان کی علامتیں بیان کی گئی. فرمایا کہ زکوٰۃ و خیرات کے حقدار وہ فقراء ہیں جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بقدر بھی مال نہیں ہے. ان کی پہچان و علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. وہ زمین میں چلت پھرت کی طاقت نہیں رکھتے. لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، جبکہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان لوگوں کی مثال اصحاب صفہ کی سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے متصل ایک چبوترا تھا جس پر پتوں کا چھپر بنا تھا. وہاں کچھ حضرات ایسے پڑے رہتے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. بعض مرتبہ ان کی تعداد 300 تک پہنچ جایا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جب جنگ میں جانے کا موقع ہوتا تو یہ لوگ جنگ میں شریک ہو جاتے، اور کسب معاش تجارت وغیرہ سے دور تھے. لوگ انہیں ان کے سوال نہ کرنے اور نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے تھے، جبکہ یہ صحیح معنی میں حقدار تھے، مستحق تھے. ان لوگوں کی علامات اور پہچان اور اوصاف کیا ہے؟ ایک وصف تو بیان کیا گیا، احصروا فی سبیل اللہ،
کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، انہوں نے اللہ کے دین میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ دوسری صفت بیان کی گئی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چلت پھرت کی طاقت نہیں رکھتے، کسب معاش اور تجارت کے لیے یہ فارغ نہیں ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی گئی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان اور ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن نبی علیہ السلام سے فرمایا، تعرفهم بسیماہم، کہ آپ ان لوگوں کو پہچان لو گے ان کی علامتوں سے، نشانیوں سے۔ کون سی نشانی ہے؟ یہ نشانی کہ فقر و فاقے کے آثار ان کے چہرے پر نظر آتے۔ بعض لوگوں نے کہا ان کے کپڑوں سے ان کو پہچان لوں گے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے چہرے پر جو زردی پڑی ہیں ان سے آپ ان کو پہچان لوں گے۔ اس پوری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ مقبول بندے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، حالانکہ یہ صحیح معنی میں حقدار ہے، مستحق ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہی درس اور سبق سنانا مقصود ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی یہ خوبی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے سوال دراز کرنے، یعنی لوگوں کے سامنے سوال کے واسطے ہاتھ پھیلانے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر وعیدیں بھی سنائی ہے۔ ایک روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مال کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کے واسطے، وہ جہنم کے انگارے طلب کر رہا ہے، جس کا جی چاہے کم مقدار میں جمع کرے، جس کا جی چاہے زیادہ مقدار میں جمع کرے۔ نمبر 2، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سوال کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سوال کرنے پر کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر عنایت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، اے حکیم سنو، یہ مال سر سبز و شاداب، ہری بھری اور میٹھی چیز ہے، جو آدمی دل کی سخاوت سے اس کو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں، اور جو اس کو جمع کرنے کے واسطے لیتا ہے
اس کے لیے کوئی برکت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کھاتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اے حکیم، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یہ سن کر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، آج کے بعد میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے یہ عادت بنا لی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال سے ان کو ان کا وظیفہ دینے کے لیے طلب فرمایا، منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب فرمایا، منع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تم گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا وظیفہ دینے کے لیے بلاتا ہوں مگر وہ منع کرتا ہے، حتیٰ کہ مال غنیمت سے ان کو ان کا حصہ دینے کے لیے بلایا تو بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سوال کرنا زخم ہے، یعنی ہاتھ پھیلانے سے، سوال کرنے سے بندے کا چہرہ زخمی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین عظام کے نتیجے میں اس کا چہرہ زخمی ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سوال نہ کرے، اور جو ذلیل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ نمبر 4، ایک موقع پر کچھ انصاری حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تو آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ دوبارہ سوال کیا تو آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے میں تم سے چھپانے والا نہیں ہوں، لیکن جو اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور جو بے پرواہی اختیار کرے گا اللہ اس کو بے پرواہ بنا دے گا، اور جو اپنے آپ کو روکے گا صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں پائے گا۔ نمبر 5، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی سوال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، ایک ہے قیل و قال یعنی کثرت کلام، فضول کلام، ایک ہے اضاعت مال، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اور ایک ہے کثرت سے سوال کرنا۔
اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے، ذمہ داری دے کہ وہ کسی سے کچھ سوال نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، چنانچہ مرتے دم تک وہ اس عہد و پیمان پر قائم رہے کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس بندے کو شدید حاجت ہو، ضرورت ہو، اور وہ اپنی حاجت کو، ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اور اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دیتے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، کون ہے جو مجھ سے بیعت ہوتا ہے؟ حضرت عوف کہتے ہیں، میں بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ ہم تازہ نبی علیہ السلام سے بیعت ہوئے تھے اور اس پر زیادہ عرصہ اور زمانہ نہیں گزرا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو پھر دہرایا کہ کون ہے جو مجھ سے بیعت ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس بات پر آپ ہمیں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اطاعت کرو اور سنو، اور چپکے سے ایک بات ارشاد فرمائی، کسی سے کچھ نہ مانگو، کسی سے کچھ سوال نہ کرو، ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ ان حضرات نے ان باتوں پر بیعت کی اور ہر ایک نے یہ معمول بنا لیا کہ تادم حیات کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر سواری پر سوار ہوتے اور کوڑا گر جاتا تو وہ بھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، خود اترتے، کوڑا لے کر پھر بیٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں سنائی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا کب جائز نہیں، تو اس میں فقہاء نے تفصیلات بیان کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا کہ جس آدمی کے پاس ضروریات اصلیہ یعنی کھانے پینے اور لباس کی، ان کے علاوہ 200 درہم جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کے بقدر مال ہو تو وہ مالدار ہے، اس کے لیے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا جائز نہیں۔ 200 درہم یعنی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب بیان کیا گیا
کہ جس کے پاس 40 درہم کی مالیت ہو، سفیان ثوری فرماتے 50 درہم کی مالیت ہو، تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اب اس کے لیے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا جائز نہیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قدر ما یغدیہ ویعشی، جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا انتظام ہو اور ستر چھپانے کے بقدر کپڑا ہو، اب ایسے آدمی کے لیے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہٹا کٹا ہو، طاقتور ہو، تندرست ہو، کما سکتا ہو، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں۔ ہاں سخت مجبوری کی حالت پیش آئے تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا، جیسا کہ ایک صحابی ہے حضرت قبیصہ الہلالی رضی اللہ تعالی، ان پر بہت سارا قرضہ ہو گیا اور قرضہ ادا کرنے کا انتظام نہیں تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے قرضے کی شکایت پیش کی اور درخواست کی کہ کچھ انتظام ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قبیصہ بیٹھ جاؤ اور رک جاؤ یہاں تک کہ میرے پاس صدقے کا مال آ جائے تو میں تم کو دے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ یاد رکھو سوال کرنا جائز نہیں مگر 3 لوگوں کے لیے، 3 آدمیوں کے لیے۔ نمبر 1 ایسا آدمی جو مقروض ہو تو اس کے لیے قرضے کی ادائیگی کے بقدر سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 ایسا آدمی جس کو ناگہانی اچانک کوئی آفت مصیبت پہنچے، مثلا آگ لگ جائے، مال تباہ ہو جائے، سیلاب وغیرہ سے مال ضائع ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے اتنی مقدار سوال کرنا کہ گزارا ہو سکے، یہ درست ہے۔ اور نمبر 3 ایسا آدمی جس کو فاقہ ہونے لگے اور قوم کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فلاں آدمی کے تو فاقے شروع ہو گئے، اب اس کے لیے اتنی مقدار سوال کرنا جس سے اس کا گزارا ہو، یہ درست ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، وہ کرے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال صدقات کا تقسیم فرما رہے تھے، تو 2 حضرات وہاں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ کچھ مرحمت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سر سے لے کر پیر تک، اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ ان کی ظاہری حالت بالکل عمدہ ہے، اچھی ہے، ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہے، تندرست ہے، کما سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو مال دینا چاہتا ہوں، لیکن اس مال میں سے مالدار کا اور جو طاقتور ہو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی غنی ہو، مالدار ہو، اللہ نے اس کو عیش و آرام کے اسباب دے دیے ہو، اس کے لیے بھی سوال کرنا درست نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فقیر کو دیکھا، مغرب کی نماز کے بعد محلہ میں گھوم رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، مانگ رہا۔ آپ نے خادم سے فرمایا بھائی اس کو کھلا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ وہ محلہ میں ابھی بھی گھوم رہا ہے، گیا نہیں، آواز لگا رہا ہے۔ آپ نے خادم سے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا اس کو کھلا دو، تم نے اس کو کھلایا نہیں۔ خادم نے جواب دیا حضرت جیسے ہی آپ نے فرمایا میں نے فوراً کھلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس تو دیکھا اس کے بغل میں تھیلا ہے جو روٹیوں سے بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا تو فقیر نہیں تو تاجر ہے، تو فقیر نہیں ہے تو تاجر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھیلا لے لیا، کوڑے سے خبر لی اور وہ تھیلا صدقات کے اونٹوں کے سامنے ڈال دیا، وہ روٹی اونٹوں کے سامنے ڈال دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا بھی انتظام ہے پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے، وہ سوال اس کے لیے کیسے درست؟ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا دور نبوت کا کہ ایک بندے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ سوال کیا۔ ظاہری حالت اس کی اچھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کو بچھا لیتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں، اور لکڑی کا ایک پیالہ ہے۔ فرمائے دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ گئے اور دونوں چیزیں گھر سے لائے، لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے خطاب کر کے کہ کون اس کو 1 درہم میں خریدتا؟ ایک صاحب تیار کہ میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ نے بولی لگائی کہ اچھا کون 2 درہم میں خریدتا؟ ایک اور صاحب تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور 2 درہم ان سے لے لیے، اور پھر یہ 2 درہم ان صاحب کو دیے جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اور کہا جاؤ 1 درہم کا غلہ اور اناج خریدو اور خرید کر گھر پہنچاؤ، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے بازار سے 1 درہم کا غلہ اناج خریدا اور گھر پہنچایا، 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ فٹ کیا، ہینڈل لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا، جنگل جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، بیچتے ہیں۔ 15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا بتاؤ 15 دن میں کتنا کما لیا؟ کہ 10 درہم میں نے کما لیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ بہتر یعنی محنت کی کمائی بہتر یا وہ ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا بہتر جو کل قیامت کے دن چہرے پر داغ اور زخم بن کر آئے گا؟ بتاؤ دونوں میں بہتر کیا ہے؟ محنت کی کمائی بہتر ہے یا پھر اس طرح سوال کرنا؟
آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت اچھی ہے، اللہ نے صحت، طاقت، تندرستی عطا کر رکھی، محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن کمانا نہیں، محنت نہیں کرنی ہے، بس مانگ کر مال اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی حدیث سنائی کہ جو مانگنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی عادت بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بلکہ اصل تقوی یہ ہے کہ آدمی کو اگر کہیں سے ملنے کی کچھ امید ہو، وہ بھی نہیں لینا چاہیے، اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے اشراف نفس۔ اشراف کے معنی جھانکنا، یعنی نفس کا جھانکنا، جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو آدمی اس چیز کو بھی چھوڑ دے، یہ اصل تقوی۔ مانگنے کی بات تو بہت دور کی رہی۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، غالباً اس کا نام ہے اسلام کا نظام تعلیم و تربیت۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم بزرگ درس دے رہے تھے اور کئی دن سے ان کے فاقے چل رہے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایک رئیس زادہ بھی تھا، تو اس نے حضرت کے چہرے سے تاڑ لیا کہ کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں۔ وہ اٹھا اور حضرت سے کہا، حضرت مجھے کچھ دیر کی چھٹی دیجیے، اجازت دیجیے۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ وہ گھر گیا اور کھانے کا ایک تھال بنا کر ڈھانپ کر حضرت کے پاس لایا اور خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی لے جاؤ، ہمارے لیے یہ لینا جائز نہیں۔ کہا کیوں، کیا بات پیش آئی؟ فرمایا مجھے کئی دن سے فاقے ہیں اور تم نے شاید میرے چہرے سے یا آواز سے تاڑ لیا، تو تم نے چھٹی لی، اجازت لی، اور اجازت لے کر اٹھے، اسی وقت میرے دل میں، میرے نفس میں یہ بات آئی کہ تم گھر جا کر میرے لیے کچھ کھانا لاؤ گے۔ یہ ہے اشراف نفس، اس لیے میں اس کو نہیں لے سکتا۔ مگر وہ بھی بڑا چالاک تھا، کہا ٹھیک ہے، فوراً اٹھا اور لے کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گیا اور پھر اچانک آیا اور لا کر پھر تھال پیش کیا کہ حضرت اب قبول فرما لیجیے، اب تو اشراف نفس نہیں ہوگا۔ یعنی جب میں لے کر اٹھا اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ دوبارہ آئے گا۔ اسی کا نام ہے محبت، تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو اصل تقوی یہ ہے کہ جہاں سے ملنے کی کچھ امید ہو آدمی اس کو بھی چھوڑ دے۔ حضرت فتح بن شرف موصلی رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ، کسی نے حضرت کی خدمت میں 50 درہم کی تھیلی پیش کی۔ آپ نے وہ تھیلی کھولی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ جو بلا طلب آئے رزق کو ٹھکراتا ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس میں سے 1 درہم نکالا، باقی تھیلی واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔
تو کسی نے آپ کو ہدیے میں ایک کمان پیش کی تو دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی مال تو ہے نہیں، البتہ جنگ میں غزوے میں کام آنے والی چیز ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے عبادہ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے گلے میں قیامت کے دن آگ کا توق پہنایا جائے تو تم لے لیں، مجھے بتانا یہ جہاں سے کچھ امید ہو آدمی چھوڑ دے، فاقہ برداشت کر لے لیکن دستے سوال دراز نہ کرے۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کا قصہ والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ شاہ ابو المعالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ ان کے گھر پر تشریف لائے۔ اس وقت شاہ ابو المعالی صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارے شوہر کے باپ کے شیخ آئے ہوئے ہیں، مگر گھر میں فاقے چل رہے تھے، کچھ نہیں، باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے، باہر جا رہے۔ شیخ نے تاڑ لیا کہ شاید فاقوں کی وجہ سے یہ پریشان ہے اور ان کے پاس میرے کھلانے کا کوئی انتظام نہیں، تو جیب سے کچھ رقم نکال کر دی اور کہا جاؤ ان کا کچھ اناج خرید کر لے آؤ۔ وہ گئے اور اناج خرید کر لائے، اور پھر شیخ نے تعویذ بنائے چھوٹی چھوٹی سائز کے اور کہا اناج میں اس کو ڈال دو۔ اب اسی اناج کو استعمال کرتے ہیں، شیخ تو چلے گئے لیکن اناج ختم نہیں ہو رہا ہے، چاول ہے تو چل رہے، دال ہے تو برابر چل رہی۔ شاہ ابو المعالی صاحب نے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے، کئی روز سے ہمارے گھر میں فاقے نہیں ہوئے، آخر بات کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ اتنا زمانہ ہوا آپ کے شیخ تشریف لائے تھے، اتفاقاً آپ اس دن یہاں نہیں تھے اور گھر میں فاقہ تھا، انہوں نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر دی اور کہا جاؤ اس کا اناج خرید کر لاؤ، اور پھر ہم اناج خرید کر لائے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے تعویذ بنا کر دی اور کہا اس کو ڈال دو اناج میں، اسی کی برکت ہے۔ شاہ ابو المعالی صاحب سمجھ گئے کہ اس طرح سے تو سارا بھروسہ تعویذ پر ہو جائے گا، توکل اللہ پر نہیں رہے گا، اب گھر والوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو فرما بھائی تم لوگوں کو کچھ پتا بھی ہے، وہ میرے شیخ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویذ ہے، ان کا مقام اور درجہ اناج کے ڈبوں میں نہیں، نکالو نکالو وہاں سے نکلوائے، ان کا درجہ تو ہماری پگڑی میں ہے، ہمارے عمامے میں ہے، یہ کہہ کر وہ تعویذ اپنے عمامے میں پگڑی میں رکھ لیے۔ اب بوتلوں میں ڈبوں میں جو کچھ اناج تھا چند دنوں میں ختم، پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جہاں سے ملنے کی امید ہو وہاں سے آدمی کچھ نہ لے، یہ اصل تقویٰ ہے، فاقہ برداشت کر لے لیکن سوال کے واسطے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے کتنی شاندار تعلیم دی ہے، ایک طرف حکم دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، لیکن دوسری طرف یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے تو اس کو دو۔ آج تراویح میں پہلی رکعت میں پہلی آیت پڑھی گئی
اس میں یہ بتایا گیا والسائلین وفی الرقاب، نیکی یہ ہے کہ آدمی خرچ کرے کن لوگوں پر؟ مسکین پر، مانگنے والوں پر۔ حدیث پاک میں فرمایا للسائل حق، مانگنے والے کا حق ہوتا ہے۔ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اس دور کی مثال گھوڑے کی، آج کے دور میں ایکٹیوا پر آئے تو بھی دے دو، اور آتے ہی ہے ایسے۔ یہ تو نبی علیہ السلام اس دور کی مثال دے رہے کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو۔ تعویل کر لو کہ شاید یہ گھوڑا بھی مانگ کر لایا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں آدمی کو آپ نے اتنی معمولی رقم دی مگر وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا فلاں لوگوں کو میں نے اتنے دراہم دیے مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر فرمایا عمر کچھ لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، میں ان کے سوال کرنے پر ان کو دے بھی دیتا ہوں مگر وہ اپنی بغل میں آگ دبا کر لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ پھر آپ ان کو کیوں دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے عمر ان کی عادت ہے مانگنا اور اللہ میرے لیے بخل کو گوارا نہیں کرتا۔ ان کی عادت ہے سوال کرنا لیکن اللہ میرے لیے بخل کو گوارا نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی عادت بھی یہی تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا تو حضرت اسے عطا فرماتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ ہم کار میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اب ایک جگہ کار رکی تو فوراً کچھ لوگوں نے آ کر ہاتھ پھیلایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عادت صرف یہاں کے فقراء کی نہیں، پڑوس کے ملک میں بھی یہی عادت ہے۔ تو حضرت نے جیب میں سے کچھ رقم نکال کر دی تو حضرت مفتی تقی صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان آپ ایسے لوگوں کو کیوں دیتے ہو جبکہ یہ مستحق اور حقدار بھی نہیں ہوتے، کیوں دیتے؟ تو فرمایا میاں تقی بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن سوچو اگر اللہ بھی ہمیں اپنے استحقاق کے بقدر دینے لگے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اگر اللہ بھی ہمیں اپنے استحقاق کے بقدر دینے لگے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ کسی نے ہاتھ پھیلایا دینا ہے تو دو، اسے ذلیل مت کرو۔ اگر اللہ کچھ توفیق دے تو دو، ورنہ پھر اس کو راندیر والوں نے اچھا سا جملہ منتخب کر لیا ہے، اللہ معاف کرے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا تو پوچھا تجھے تمام لوگوں میں کون سا بندہ پسند اور کون سا بندہ پسند نہیں؟ وہ کیا کہتا ہے مجھے بخیل مؤمن بہت پسند ہے اور سخی فاسق بالکل پسند نہیں۔ کیسا کیوں؟ کہ بخیل مؤمن مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بہکانے سے آرام میں رکھتا ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کا بخل ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور سخی فاسق پر مجھے اطمینان نہیں کیونکہ اس کی سخاوت پر ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کا فسق دور ہو جائے۔ اس لیے
مال گن گن کر رکھنا یہ بھی مناسب نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سید الخاطر میں ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس سونے کے 3 سکے تھے، مگر کنجوس مہا کنجوس، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ تو اب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ میرے ورثہ بھتیجے وغیرہ تھے، وہ اس سونے کے سکوں پر قبضہ کر لیں گے، تو اس نے ایک مرتبہ چپکے سے وہ سونے کے سکے نکل گئے، 3 سکے، اور تھوڑی دیر میں مر گئے۔ رشتہ دار جمع ہوئے، تدفین کی، کچھ دن روئے دھوئے ہوں گے، پھر آپس میں بات کی کہ بڈھی کے پاس 3 سونے کے سکے تھے، دکھتے نہیں، پورا گھر دیکھ لیا مگر نظر نہیں آئے۔ اب ان میں سے ایک رشتہ دار کو رات میں خواب میں دکھائی دیا کچھ دنوں کے بعد کہ سونے کے سکے اس کی قبر میں ہیں۔ چنانچہ گھر کے کچھ لوگ قبرستان گئے، قبر کھودی، ایک جگہ ہڈیاں پڑی تھی اور ان ہڈیوں کے بیچ میں یہ 3 سکے چمک رہے تھے۔ تو یہ بخیلی والی عادت بہت مذموم عادت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابن جوزی ایک واقعہ اور لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک رئیس کھانے کے لیے بیٹھا تھا، دسترخوان پر ایک فقیر نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، کچھ دو۔ اس نے بیوی سے کہا دسترخوان اٹھاؤ، لے جا کر اس کو دے دو، تھال اٹھا کر وہ گئی اور فقیر کو دیا، دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا یہ جو مانگنے آیا ہے یہ میرا اگلا شوہر ہے، اور یہ حویلی، یہ مکان کسی زمانے میں اس کا تھا، شہر کا، علاقے کا بڑا رئیس تھا، اور ایک مرتبہ کھانے بیٹھا تھا، اسی طرح دروازے پر کسی نے صدا لگائی تو میرے اس شوہر نے، اگلے شوہر نے اٹھ کر اس بیچارے فقیر کو بڑی بے دردی سے پیٹ کر لہو لہان کر دیا تھا، مگر پتہ نہیں اس کے دل سے کیا بد دعا نکلی کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے اور میرا شوہر تلاش ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور مکان بھی بیچنا پڑا، اور میں اب تمہاری زوجیت میں آ گئی۔ تو اب یہ دوسرا شوہر کہنے لگا میں تجھے اس سے عجیب بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو یہ کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اس کو دو، لیکن دوسرا یہ کہ آدمی بلا وجہ کسی سے سوال نہ کرے۔ سوال کب جائز؟ قرض ہو جائے تب، اچانک مصیبت آ جائے تب، یا فاقے شروع ہو جائے تب۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی عجیب بات بیان کی ہے۔ فرمایا دیکھو ضرورت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اضطرار کا، ایسی سخت ضرورت کہ آدمی مرنے لگے، ایسے موقع پر سوال کرنا جائز ہے، بلا کراہت جائز، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 جو مانگے وہ چیز جائز ہو، نمبر 2 دینے والا خوشی سے دے، اور نمبر 3 مانگنے والا
شرطوں کے ساتھ. جیسے آدمی کہ میرے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں، تو یہ کوئی سخت ضرورت نہیں ہے، معمولی ضرورت ہے، سوال کرنا مکروہ ہے. اور چوتھا درجہ ہے عدم حاجت، عدم ضرورت، یعنی ضرورت ہی نہ ہو پھر بھی سوال کرے. ایسی صورت میں سوال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے سوال کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا؟ نمبر 1، سوال کرنے والا کسی کے سامنے جب سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ مہربان چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور بندے کے سامنے ذلیل نہ. نمبر 2، سوال کرنے والا جب کسی کے سامنے سوال کرتا ہے تو جس سے سوال کیا اس کو ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ دینا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کے سامنے شکوے شکایت کی جاتی ہے. تو یا تو خود ذلیل ہوتا ہے یا سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے. اور ان دونوں سے بڑھ کر سوال کرنا اس لیے جائز نہیں کہ جب بندہ کسی سے سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اپنے رب کی شکایت کر رہا ہے. وہ اس مالدار کو کہنا چاہتا ہے میرے رب نے تو مجھے دیا نہیں، تو مجھے دے. تو یہ تو اپنے رب کی شکایت کر رہا. اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما سنت وجہی ان سجود غیرک فسن وجہی ان مسئلت غیرک. اے اللہ، اس طرح آپ نے میرے چہرے کو تیرے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، اسی طرح میرے چہرے کو تیرے علاوہ کے سامنے جھکنے اور ہاتھ پھیلانے سے بھی بچا دے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم مانگے، اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اس سے مانگو گے تو وہ ضرورت سے امیدوں سے بڑھ کر دے گا، وہ امیدوں سے بڑھ کر دے گا. میں جب حج میں جا رہا تھا تو شیخ حنیف صاحب لوہاروی زید مجدہ، ان سے ملاقات ہو گئی صورت میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں. تو مجھ سے فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ صفا اور مروہ کے درمیان کیا مانگو گے؟ میں کہا آپ بتا دو کیا مانگو. تو فرما علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب حج میں گئے اور صفا مروہ کے بیچ میں جہاں دوڑنے کی جگہ ہے اور مانگنے کی بھی جگہ ہے، تو یہ دعا کی. دعا بھی کی شاہ صاحب نے دلیل کے ساتھ کہ اے اللہ، بی بی ہاجرہ یہاں دوڑی تھی پانی کی طلب میں، اور آپ نے دیا امید سے بڑھ کر دیا، دیا امید سے بڑھ کر دیا، آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اے اللہ، اس سے تو معلوم ہوا کہ یہاں مانگنے سے نہ صرف ملتا ہے بلکہ امید سے بڑھ کر ملتا ہے. انور شاہ تجھ سے علم کا سوال کرتا، اللہ نے دیا امید سے بڑھ کر دیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ سے مانگے، وہ دینے والی ذات ہماری حاجت کو بھی جانتی ہے اور اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے. امید سے بڑھ کر وہ دینے والا ہے، کیوں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جائے. اللہ تعالیٰ زندگی سے ہم سب کی حفاظت کرے. بلیشور گاؤں میں فاطمہ اسحاق
لقوے کی بیماری سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وبلاء الآخرة۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ رب کریم ایک ایک گناہ پر معافی کا قلم پھیر دے، ہمارے بڑے چھوٹے اگلے پچھلے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری، دین کے رات کے صبح کے شام کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے تمام قسم کے گناہوں پر اپنے لطف و کرم سے معافی کا قلم پھیر دے۔ مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، جوانوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہ بخش دے۔ میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارا رشتہ آپ سے کٹتا جا رہا ہے، اے اللہ آپ سے توکل ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دیجئے، آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے، آپ سے امیدیں وابستہ رکھنے والا بنا دیجئے، آپ کے سامنے چہرہ سر جھکانے والا بنا دیجئے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دیجئے، دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے۔ رب کریم ہاتھ پھیلا کر تو ہم آپ کی شکایت کرتے ہیں، اے اللہ شکایت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں، ہماری امیدیں آپ سے جڑی ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے آپ ہیں۔ رب کریم ہماری حاجتیں پوری فرما دیجئے، ہماری امیدیں پوری فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں اپنا بنا دیجئے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ رب کریم مارے مارے پھرنے سے بچا لیجئے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، کشادہ روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، ہاتھ پھیلانے کے بجائے حلال روزی کے اسباب ہمارے لیے مہیا فرما، اور وہ ہمارے حق میں آسان فرما، برکت والی روزی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، رزق حلال کے ثمرات و برکات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما،
بیماروں کو شفا عطا فرما، محرومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی، قبرستان کی، اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالمین بری نظر ڈالے ہیں، اے اللہ ان کے برے ارادوں سے حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، جنی انسی شیطانی طاغوتی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، نبی علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض پر لذت جام نصیب فرما، آخرت کی ذلتی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، جہنم اور اس کے فتنوں سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔